امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں کچھ بیانات ہیں جن پر کچھ تبصرہ اور تجزیہ پیش کرنا ہے۔ یہ بیانات تو سیاسی ہیں، لیکن ہمارا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں ان بیانات کو اپنے سامنے رکھنے اور ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت صرف اس حد تک ہے کہ ان بیانات کے اندر جو دوغلا پن ہے، ان بیانات کے اندر جو منافقت ہے، ان بیانات کے اندر جو تضاد ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ کے کچھ اصولوں کی یاد دہانی کروانی مقصود ہے۔ تو پہلا بیان جس کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں وہ ہے جو عمران خان صاحب کے نام سے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر درج ہے، اور وہ بیان یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر پاکستانی کو حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کا مطالعہ کرنا اور یہ جاننا چاہیے کہ اصل غدار تھا کون، جنرل یحییٰ خان یا مجیب الرحمن۔ اور اس کے بعد اگر آپ سوشل میڈیا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو پڑھیں، دیکھیں، سنیں تو آپ کو ہر طرف اس بیان پر وضاحتیں اور اٹیکس اور کاؤنٹر اٹیکس ملیں گے، اور بہت شور و غوغا جو ہے اس بیان پر ہو رہا ہے کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جس شخص نے یہ ٹویٹ کیا ہے وہ غدار ہے، کہ اس نے براہ راست فوج کو نشانہ بنایا ہے اور ان کو غدار کہا ہے۔ اور دوسری طرف پی ٹی آئی والوں کی طرف سے بھی وضاحتیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ تو دونوں فریق جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر غداری کا الزام لگا رہے ہیں۔ پہلے فریق کی طرف سے دوسرے فریق پر غداری کا الزام ہے، اور دوسرے فریق کی طرف سے پہلے فریق پر غداری کا الزام ہے۔ صرف جو ایئر ہے، یعنی سن ہے، جو سال ہے، اس میں فرق ہے، لیکن ایک بات پر دونوں فریق متفق ہیں، دونوں کے اندر ایک بات مشترک ہے، اور وہ مشترک بات یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو جھوٹا بھی کہہ رہے ہیں۔ اب یہ عجیب سی صورتحال ہے کہ یہ دونوں فریق ہی جھوٹے ہیں، لیکن اس معاملے میں دونوں فریق ہی سچے ہیں کہ یہ دونوں ہی غدار ہیں۔ اور جب میں دونوں کہہ رہا ہوں تو دونوں فریق مراد ہے، دو پارٹیاں مراد نہیں ہے۔ اور ان کے جھوٹ کو ہم کس طور پر دیکھ سکتے ہیں، اور حمود الرحمن کمیشن رپورٹ جو ہے اس کو پڑھے بغیر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ حمود الرحمن کمیشن جو ہے اس کی رپورٹ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ غدار کون ہے اور غدار کون نہیں ہے، اور اس ملک کے ساتھ وفادار کون ہے اور وفادار کون نہیں ہے، کیونکہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ جو ہے وہ یہ تو ذکر کرتی ہوگی، میں نے نہیں پڑھی، یہ تو ذکر کرتی ہوگی کہ کس نے کتنی غداری کی، کس کا کتنا حصہ تھا، کس کا کیا رول تھا، لیکن وہ پڑھے بغیر بھی انسان کو پتہ ہے۔ گھر میں ایک غدار ہوتا ہے، اس کا بھی پتہ ہوتا ہے، ملک میں غدار ہوتا ہے، اس کا بھی پتہ ہوتا ہے،
اور غدار کے لیے کوئی اس کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، اس کا ایک کردار ہے جو غداری کا کردار ہے۔ اور اگر آپ ان حالات کو سامنے رکھیں جو حالات پاکستان ٹوٹنے پر منتج ہوئے تھے، جو بنگلہ دیش جن حالات نے پیدا کیا تھا، تو آپ کو ایک بات اور صرف ایک بات صاف نظر آئے گی کہ ایک مفاد پرست ٹولہ تھا جو طاقتور تھا، جو طاقت کے سرچشمے پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ طاقتور ٹولہ جو ہے اس نے اپنے وقتی مفادات کی خاطر مائٹ از رائٹ کے اصول کو اپنا لیا تھا۔ اور جب دنیا میں کوئی ٹولہ مائٹ از رائٹ کے اصول کو اپناتا ہے اور انصاف اور عدل کی بات نہیں کرتا اور اپنی طاقت کے نشے میں وہ اپنے لیے کوئی اخلاقی، قانونی، آئینی حدود جو ہیں ان کا خود کو پابند قرار نہیں دیتا، تو وہی غدار ہوتا ہے۔ اور یہ عموماً ساری دنیا میں ہمیشہ سے یہی اصول ہے کہ جہاں طاقت ہوتی ہے وہاں ہی نشہ بھی ہوتا ہے، اور وہ جو نشہ ہے طاقت کا، وہ انصاف کو دیکھنے کی صلاحیت ہی چھین لیا کرتا ہے۔ آپ ہندوستان کے ٹوٹنے کا، ہندوستان کے تقسیم ہونے کا فنامنا جو ہے اس کو دیکھ لیں، تاریخ کو جا کے اس نظر سے پڑھ کے دیکھ لیں کہ وہاں جو ہندو اکثریت تھی، جو طاقتور تھے، انہوں نے مسلمان اقلیت کے حقوق کو دبانے کے لیے ہمیشہ کوشش کی، اور اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ وہ جو ریسٹلیسنس تھی، جو بے چینی تھی، جو اپنے حقوق کے متعلق ایک تھریٹ تھی، اس کو میٹ کرنے کے لیے وہ پاکستان بنانے کا مطالبہ جو ہے وہ ہوا ہے کہ یہ جو اقلیت ہے یہ انڈر تھریٹ ہے، تو اس کے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے ایک الگ خطہ زمین جو ہے اس کو حاصل کیا جائے۔ اور عجیب بدقسمتی ہے، عجیب یہ تاریخ کی ایک آئرنی ہے کہ وہ جو اقلیت تھے وہاں پر اور اپنے حقوق کو محفوظ کرنے کے لیے پاکستان بنا بیٹھے، تو یہاں جب آ کے ان کو اکثریت مل گئی تو انہوں نے خود ہی وہی اصول اپنا لیا جو وہاں پر ہندو اپنا رہے تھے، اور یہاں پر اس ملک میں جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ وہی سلوک شروع کر دیا، اور مائٹ از رائٹ کا اصول جو ہے ان کو اچھا لگنے لگا، گویا اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان بنانے کی غلطی اور یہ درست نہیں تھا اور یہ غلط تھا، تو عملی طور پر ہر وہ شخص جو مائٹ از رائٹ کے پرنسپل کو اختیار کرتا ہے وہ عملاً یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان بنانا غلط تھا، اور وہ اس ہندو ڈومینیشن کو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ رائٹ از مائٹ ہی ہوتا ہے، جو سچائی ہوتی ہے طاقت اسی کو حاصل ہوتی ہے، اور اسی لیے پھر ملک ٹوٹا کرتے ہیں، معاشرے برباد ہوتے ہیں۔ تو یہ جو رپورٹ ہے اس کو پڑھے بغیر بھی ہم اس بات کو جان سکتے ہیں کہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ جو ہے اس کا معال اور نتیجہ کیا ہے۔ یہ جو اقلیت کے خلاف آئے دن پاکستان میں مختلف اقلیتوں کے خلاف ظلم اور بربریت ہوتی ہے، یہ صرف اقلیتوں کے خلاف نہیں ہوتی کہ وہاں یہ مائٹ از رائٹ کا اصول اپناتے ہیں، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے،
فوج جو ہے وہ ایک منظم ترین ادارہ ہے، وہ اگر طاقتور ہے تو سیاستدان ان کے سامنے بے بس ہیں، وہ جو مرضی کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ اور سیاسی پارٹیوں میں جس پارٹی کو اقتدار نصیب ہوتا ہے، وہ اس پارٹی کو جس کو اقتدار سے محروم کیا گیا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو مرضی کرتی ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اور کہیں یہ اصول کہ رائٹ از مائٹ اس کو نہیں اپنایا جاتا، بلکہ مائٹ از رائٹ کو ہمیشہ اپنایا جاتا ہے۔ تو آپس میں بھی ان کا جو معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی یہ اس غداری کے مرتکب ہوتے ہیں جو 1971 میں کی گئی تھی، جس کی جو حمود الرحمن کمیشن رپورٹ ہے وہ اسی کی بنا پر لکھی گئی ہے۔ اور جب یہ اقلیتوں کے خلاف اقدام اٹھاتے ہیں تو وہاں بھی مائٹ از رائٹ کا اصول ہی اپناتے ہیں۔ ابھی یہ جو چند دن پہلے سرگودا میں واقع ہوا ہے، اور جو چند دن پہلے ادھر شیخوپورہ میں احمدیہ مسجد کے سامنے جا کے یہ ملا لوگ کہہ رہے تھے ہم جمعہ نہیں پڑھنے دیں گے۔ ابھی یہ جو 2 دن پہلے کراچی میں واقع ہو رہا تھا کہ وہ محب وطن شہری اور امن پسند شہری احمدی لوگ جو اپنی مسجد کے اندر اپنا پروگرام کنڈکٹ کر رہے تھے، تو باہر آ کر مولوی کس طرح شور کر رہے تھے کہ اس پروگرام کو بند کروایا جائے، ہم نے یہ نہیں چلنے دینا۔ تو وہ خواہ سرگودا میں وہ ہجوم جو ہے اس کی طرف سے مسیحی کمیونٹی کے اوپر ظلم ہو، یا شیخوپورہ میں اور کراچی میں احمدیہ کمیونٹی کے ممبران کے خلاف اس قسم کی ہلڑ بازی ہو، یہ وہی اصول ہے کہ مائٹ از رائٹ۔ یہ سمجھتے ہیں ہم اکثریت میں ہیں، تو لہٰذا ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم جو مرضی کر گزریں۔ یہ جو ابھی کچھ ویڈیوز جو ہیں، ہر سال ہی اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہوتی ہیں۔ یہ جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ وہ مولوی صاحب جو ہیں وہ تلوار پکڑ کے تو جلسے میں جاتے ہیں، اور تلوار پکڑ کے تو لہرا لہرا کے تلوار، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے احمدیوں کو عید الاضحیٰ کے اوپر قربانی کے جانور ذبح نہیں کرنے دینے۔ خدا تعالیٰ نے ان کی تلواروں کو توڑ دیا ہوا ہے۔ کتنے مظلوم ہیں اس وقت جو فلسطینی ہیں، اور وہاں ساری امت مسلمہ جو ہے اس کی کوئی تلوار کام نہیں آ رہی، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی نہیں ہے، ان کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں، اور اتنے بے بس ہیں کہ ان کی آواز بھی نہیں نکلتی، نہ ان کی کوئی سنتا ہے۔ لیکن کمزوروں کے خلاف جہاں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکثریت میں ہیں اور طاقت میں ہیں، تو وہاں یہ تلواریں لہرانے لگ جاتے ہیں۔ تو اگر تمہارا رویہ یہ ہے کہ جہاں تم طاقت میں ہو وہاں تم کمزوروں کے اوپر ظلم کرو اور ان کو ان کے حقوق سے محروم کرو، تو پھر دنیا میں تمہیں شکوہ کرنے کا حق حاصل کیا ہے؟ تمہارے احتجاج کی دنیا کی نظر میں اور خدا کی نظر میں وقت کیا ہے؟ کوئی بھی وقت نہیں ہے۔ اور یہ جو تم بعض جلسوں میں ریلیوں میں نعرے لگاتے ہو کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ان کھوکھلے نعروں کی اوقات کیا ہے؟ ان کو خدا کی طرف سے برکت کیا مل سکتی ہے؟ کوئی بھی برکت نہیں مل سکتی، کیونکہ خدا کی نظر میں تم خود ظالم ہو۔ اور یہ جو ظلم ہے یہ ہر اس کردار میں موجود ہے۔ اب یہ جتنے لوگ سرگودا میں اکٹھے ہوئے تھے، وہاں کوئی اس بات کی تفریق تھی کہ یہ پیپلز پارٹی والے ہیں، نون لیگ والے ہیں، فضل الرحمان والے ہیں، یا پی ٹی آئی والے ہیں، یا کسی اور جماعت اسلامی کے ہیں، یا کسی اور پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ کوئی تقسیم نہیں تھی، یا یہ فلاں فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور فلاں فرقے کے لوگ اس میں شامل نہیں ہیں۔ تو سارے ہی شامل تھے اس میں، پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل تھیں، ریلیجس پارٹیز بھی شامل تھیں، اور جہاں تک حکومت اور ریاست کا تعلق ہے وہ بھی شامل تھی۔ شیخوپورہ میں بھی شامل تھی، کراچی میں بھی شامل تھی، سرگودا میں بھی شامل تھی، ہر جگہ شامل ہوتی ہے۔
اور اگر ایکٹیو طور پر اس میں شامل نہ ہو تو پیسیولی ضرور شامل ہوتی ہے. جہاں ظلم ہو رہا ہوتا ہے وہاں سے آنکھیں بند کر کے ظالم کو انکریج کرنے کے لیے، وہ انکریج کرنے کے ذریعے سے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ریاستی جو ادارے ہیں وہ جب آنکھیں بند کرتے ہیں جہاں ظلم ہو رہا ہو، اور اکثر اوقات تو احمدیوں کے ساتھ تو اس طور پر بھی ہوا ہے کہ کہا ہے کہ تم کوئی اسلحہ بھی اپنے دفاع کے لیے بھی اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. اور اگر کسی جگہ پر، مجھے یاد ہے یہ جب چک سکندر والا واقعہ ہوا تھا تو وہ احمدیوں کو کہا گیا کہ نیچے آ جاؤ اور یہ جو آپ کے پاس کوئی چھوٹا موٹا ہتھیار ہے یہ ہمیں دے دو. یہ پولیس نے لیے اور ان کو نہتہ کرنے کے بعد پھر وہ جو درندے تھے ان کو چھوڑ دیا کہ اب ان کے اوپر جو ظلم کرنا ہے وہ کر لو. تو یہ ظلم جو ہیں، یہ جو ملک ٹوٹنے کی وجوہات بنتی ہیں. میں آج ایک کرسچن خاتون کا وہ پڑھ رہی تھی، سن رہا تھا بیان، کہ وہ پرانا بیان تھا، کسی نے لگایا اس کو فیس بک کے اوپر کہ وہ شہباز بھٹی کے قتل کے اوپر، اور ان کے نزدیک شہادت ہے اور وہ اس کو شہیدی کہہ رہی تھی. تو اس شہید کے جنازے کے اوپر تو وہ یہی بات کہہ رہی تھی کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم اس ملک کے ساتھ کیوں آن لگے تھے، کیوں ہم نے ووٹ کیا تھا اس کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہیں کب تک کوئی روک سکتا ہے؟ اور یہ اگر مذہبی اقلیتیں جو ہیں ان کے اوپر ظلم زیادتی ہوگی، وہ خاموش بھی رہیں گی، تو پھر لسانی جو تفریق ہے اس نے بھی اپنا رول پلے کرنا ہے. تو کیوں نہ ایسا ہو کہ اس اصول کو بدل دیا جائے اور اس اصول کو اختیار کیا جائے جہاں پر انصاف اور عدل کی بات ہو، تاکہ یہ ملک بچ جائے. ورنہ جس حد تک نقصان ہو چکا ہے اور جس حد تک نقصان آگے ہونے کا احتمال ہے وہ ایسا ہے کہ جس طرف چیزیں جا چکی ہیں اور جس طرح کھلم کھلا ہر جگہ پر ہر ادارے کو چیلنج کیا جاتا ہے اور ہر ادارے کے خلاف بغاوت اور اس کی کردار کشی کی مہم چل پڑتی ہے، تو یہ معاملات کب تک ہاتھ میں رہیں گے؟ میرے نزدیک تو یہ بہت زیادہ ہاتھ سے نکل چکے ہیں، اور ادارے بھی جس کو دل کرتا ہے اٹھا لیتے ہیں اور جس کا دل کرتا ہے وہ اداروں پر بھی حملہ آور ہو جاتا ہے. تو یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ جو وجہ تھی، وہ جو سبب تھا پاکستان ٹوٹنے کا 1971 میں، اس کی داستان تو ہر گلی کوچے میں، ہر گھر میں، ہر اس سینے میں، ہر اس دل میں موجود ہے، اس کے خون میں دوڑ رہی ہے جو شخص مائٹ از رائٹ کا پرنسپل اختیار کرتا ہے. تو یہ جو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہے وہ حکومت ریلیز کرتی ہے یا نہیں کرتی، اپنے کردار میں اس کو پڑھ لیں اور اپنے کردار میں دیکھ لیں کہ کیا آپ مائٹ از رائٹ کے اصول کو اپنائے ہوئے ہیں اپنی زندگی میں، یا آپ رائٹ از مائٹ کے اصول کو اپنائے ہوئے ہیں. تو اگر آپ مائٹ از رائٹ کے اصول کو اپنائے ہوئے ہیں تو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کا ایک ایک لفظ آپ کے کردار میں لکھا ہوا ہے، آپ کی روح پر لکھا ہوا ہے، آپ کے خون میں دوڑ رہا ہے، اس کو پڑھیں. دوسرا حصہ ہے جو دوسرا بیان جو میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کے متعلق یہ کورٹ میں بھی کیس تھا کہ جی وہ تو کہتی ہیں کہ مجھے وہ جو ہمارا مارگلہ والا گھر ہے اس میں نہ رکھیں کیونکہ مجھے وہاں خطرہ ہے. اور کہا یہ گیا میڈیا میں کہ جی یہ تو نرمی کا سلوک ان سے کیا گیا اور اس وجہ سے ان کو گھر میں رکھا گیا، اور خاتون ہیں تو ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا گیا ہے، ان کی حفاظت کے لیے ان کو وہاں رکھا گیا ہے. وہ کہہ رہی ہیں میں غیر محفوظ ہوں وہاں پر اور مجھے جیل میں رکھو. تو یہ جو رویہ ہے
کہ اس خاتون کی طرف سے مسلسل یہ بیان دیا جا رہا ہے کہ بھائی میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، میں یہاں غیر محفوظ ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں یہاں پر کس قانون کے تحت اس طور پر رکھا جا رہا ہے مجھے. تو یہ جو بات ہے، یہ جو آرگومنٹ ہے، اس پر پی ٹی آئی والے ہنس رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں اس کا کہ یہ کتنی فضول بات ہے. اور واقعتاً نہیں، اگر آپ اس کی تاریخ کو جا کے دیکھیں کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ جب کسی کمیونٹی میں، جب کسی لیڈرشپ میں دوگلا پن آتا ہے تو وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں. تو یہ تو ایک فرد کی بات ہے. اس سے پہلے یہ بات پوری احمدیہ کمیونٹی کے اوپر اپلائی کی جا چکی ہے، اور 1974 میں جو وہ ترمیم پاس کی گئی تھی، آج تک ملا جو ہیں اور ان کے بڑے بڑے دانشور جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلم اقلیت قرار اس لیے دیا گیا تھا تاکہ احمدیوں کی حفاظت ہو سکے، ان کے حقوق کی حفاظت ہو سکے اقلیت کے طور پر. اور یہ تو ان کے مفاد میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم تو ان کے اتنے خیر خواہ ہیں. اور جب کہ احمدی بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں تمہاری یہ خیر خواہی نہیں چاہیے، ہمیں ان حقوق کی حفاظت نہیں چاہیے جو ہمیں غیر مسلم کے طور پر آپ ہمارے حقوق کی حفاظت کرنے کی بات کر رہے ہیں. ریاست اگر ہمارے حقوق کی حفاظت غیر مسلم کے طور پر کرتی ہے، ہمیں وہ حقوق نہیں چاہیے. ہم مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے، اور ہمارے احتجاج کے باوجود وہ فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا. کوئی اس کا اخلاقی، کوئی قانونی، کوئی آئینی حق نہیں تھا کسی کو. تو یہ وہاں پر ایک کمیونٹی پر یہ اپلائی کیا اور کہا کہ ہم نے نرم رویہ اختیار کیا، ہم تو خیر خواہ ہیں. اور یہاں ایک فرد کے متعلق وہ رویہ اپنا لیا، وہی آرگومنٹ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تیسرا حصہ ہے کہ یہ جو آج کل رواج چل پڑا ہے وہاں، اور بڑا سلیکٹیو ہے، کنسسٹنسی نہیں ہے اس کے اندر، کہ جی سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز جو ہیں ان کو لائیو دکھانا ہے. اس کے اندر اتنا سلیکٹیو ہے وہ کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ تو سارے شور ڈال رہے ہیں کہ یہ کیوں اب اس کو جو نیب کا کیس ہے اس کو اب لائیو کیوں نہیں دکھایا جا رہا، جب کہ پہلے اسی کو لائیو دکھایا جا رہا تھا. یہ وہی باتیں ہیں جو ہم پہلے کرتے تھے، اور ہم کہتے تھے کہ بھئی اس طرح نہ کرو. جب 1974 کی کارروائی ہوئی تھی تو ہم تو کہہ رہے تھے کہ اس کارروائی کو اوپن کرو، اس کارروائی کو بتاؤ دنیا کو، اور آپ نے پابندی لگا لی. اور یہ پی ٹی آئی اور سارے جتنے لوگ، آج پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ وہ ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے، تو کروڑوں لوگ ہیں جو ان کے فالوور ہیں. تو یہ کروڑوں لوگ اس زیادتی کو انڈورس کر بیٹھے تھے، اس کو قبول کر بیٹھے تھے، اس کو ہضم کر بیٹھے تھے کہ ہاں وہ ٹھیک تھا کہ اسمبلی کو ان کیمرہ سیشن کرو اور اس کی کوئی کاروائی باہر نہ جانے دو اور اس کو بین کر دو پھر اگلے 50 سالوں کے لیے. تو یہ ہتھ کنڈے جو ہیں آج تمہیں سمجھ آنے لگے ہیں جب خود اپنے اوپر پڑی ہے، پہلے نہیں تھا سمجھ آتے. لیکن آج بھی تم اتنے سلیکٹیو ہو، اتنے خود غرض ہو کہ صرف اپنے لیے چیختے ہو، اپنے لیے چلاتے ہو. اور جب کوئی اتنا خود غرض اور اتنا سیلفش ہو تو اس کی بات میں کوئی اثر نہیں ہوا کرتا. اثر تبھی ہوتا ہے جب اصول کی بات ہو، اور جب کسی اصول کو آپ مد نظر رکھیں، اس طور پر سلیکٹیو اور انکنسسٹنٹ نہ ہوں. میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے، میڈیا والے بھی، انہوں نے بھی کبھی احتجاج نہیں کیا. وہ جو وفاقی شرعی عدالت میں جماعت احمدیہ کا کیس گیا تھا، وہ لے کے جانے والوں کی توقع ہی یہ تھی کہ اس کی آزادانہ رپورٹنگ ہوگی، جو ہم آرگومنٹ دیں گے اگر لائیو نہیں بھی دکھائیں گے تو آزادانہ رپورٹنگ ہوگی. وہ بھی نہیں کی گئی تھی، وہ بھی بین کی گئی. 74 کی اسمبلی میں بین کی، وفاقی شرعی عدالت میں بین کی، اور ابھی جو سپریم کورٹ میں کیس ہے، اور پہلے بھی جو تھے، ان کے متعلق اوپن آرگومنٹ کو سننے کا آپ کو حوصلہ ہی نہیں ہے.
کبھی میڈیا نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ بھئی یہ ایک فرد کی بات نہیں ہے، پوری کمیونٹی کی بات ہے، اور پوری کمیونٹی کے حقوق جو ہیں وہ اس کے اوپر سلب کیے جا رہے ہیں، تو اس کو اوپنلی دکھائیں، اس کو لائیو دکھائیں۔ عجیب بدقسمتی ہے کہ ایک طرف میڈیا اور یہ سیاسی پارٹیاں اور یہ ملا، فضل الرحمان بھی اس میں شامل ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آزادی اظہار پر پابندی لگ گئی ہے، اور ایٹ دی سیم ٹائم ان دی سیم بریتھ، اسی سانس میں شور ڈال رہے ہیں کہ اگر احمدیوں کو تبلیغ کی اجازت دی گئی تو ہم اس کے خلاف ملک گیر ہڑتال جو احتجاج ہے وہ شروع کریں گے۔ یہ کیا رویہ ہے؟ اس کے اندر کتنا تضاد ہے اور کتنی بدقسمتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ جو رویے ہیں، میرا آج کے پروگرام میں یہ دکھانا مقصود تھا کہ آپ کے رویے جو ہیں وہ کسی اصول پر مبنی نہیں ہیں، آپ کے کردار کے اندر منافقت ہے، آپ کے کردار کے اندر دوگلا پن ہے، اور یہ دوگلا پن اور یہ منافقت یہی غداری ہے جو ملک کے ساتھ بھی ہے اور اسلام کے ساتھ بھی ہے، جس کے تم مرتکب ہو رہے ہو، اور سمجھتے ہو کہ اسی طرح ہی تمہاری بقا کا سفر جو ہے وہ ممکن ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اور آخر پر میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب اس تکذیب کی پاداش ہے کہ اتنی عقل ماری گئی ہے کہ اتنی معمولی باتیں بھی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا شور ڈالیں گے تو پھر کیا ہوئے گا، پڑھ بھی لیں گے تو پھر کیا ہوگا، جب رویے وہی ہیں، کردار وہی ہے، مائٹ از رائٹ کا کردار ہے ہر گلی محلے میں، تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ جب ایک طرف تبلیغ پر پابندی لگواتے ہیں، ہر قسم کی تبلیغ پر پابندی لگواتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ کراچی کی مسجد میں وہ جی اندر بیٹھے ہوئے، وہ دیکھیں نا بندے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بھول گیا تھا اس پولیس آفیسر کو بھی شاباش دینا کہ یس، انفرادی طور پر بعض افسر باضمیر ہوتے ہیں اور انصاف کے مطابق ہی بات کرتے ہیں، تو اس پولیس آفیسر نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ان مولویوں کے سامنے وہ کھڑا رہا، اور اس نے کہا کہ یہ جب تک عدالت سے کوئی حکم نہیں آتا میں یہ ان کو اندر سے جا کے ان کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتا۔ لیکن جو ملا تھے وہ جس طرح اکڑ اکڑ کے تکبر سے باتیں کر رہے تھے، اگر اس پولیس آفیسر کی پشت پناہی پر ریاستی طاقت ہوتی تو ان کو فوری طور پر گرفتار کر کے تو ان کو عدالتوں سے سزائیں دلوائی جاتی کہ تم ہوتے کون ہو قانون کو اس طور پر ہاتھ میں لینے والے۔ لیکن وہ بیچارہ پولیس آفیسر جانتا تھا کہ یہ میری ذاتی ایک ضمیر کی بات تو ہے، ضمیر کی آواز تو ہے جس کو میں لبیک کہہ رہا ہوں، لیکن میرے پیچھے ریاستی طاقت جو ہے وہ موجود نہیں ہے، ریاستی ادارے جو ہیں وہ میری پشت پناہی پر کھڑے نہیں ہیں۔ تو انفرادی طور پر انڈیویجولز کہیں کہیں ہیں، ایسے موجود ہوتے ہیں جو انصاف کی بات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اور ان کی حفاظت کرے، ورنہ اسٹیٹ اتھارٹی اور اسٹیٹ کے ادارے جو ہیں وہ تو کلیتاً ہر جگہ پر صرف ظلم کی پشت پناہی کرتے ہیں اور انصاف کی بات نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے ان کو ہدایت دینے والا، اور اگر ہدایت ملی تو بچیں گے، اگر ہدایت نہیں ملے گی تو بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔